اس کے بعد چین کی باری تھی۔ خاقان چین نے معرکہ سمرقند میں اپنے بیٹے کو ایک زبردست فوج کے ساتھ سگدیوں کی امداد کی تھی۔ فتیبہ نے اس کا بدلہ خاقان چین سے لینا تھا۔ چنانچہ فتیبہ چین کی حدود تک پہنچ گیا۔ عبیرہ بن کلابی کی سرکوبی میں ایک وفد خاقان چین کے پاس بھیجا۔ وفد نے خاقان کے دربار میں پہنچ کر کہا، ہمارے سردار نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک چین کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے نہیں روندے گا اور خراج وصول کرے گا اس وقت تک واپس نہیں جائے گا۔ اس پر خاقان چین پہلے تو بڑا تل ملایا اور کہا کہ میرے مقابلے میں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، آن واحد میں ساری مسلمان فوج کو ختم کر دوں گا۔ جب دیکھا کہ یہ دھمکیاں مسلمانوں کو خائف نہیں کر سکیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں پورا کر کے رہیں گے، تو جزیہ دینا قبول کر کے صلح کر لیں۔ ایک روایت کے مطابق جب خراج کی رقم فتیبہ کے سامنے رکھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے 2 قسمیں کھائی، ایک خراج وصول کرنا اور دوسرا چین کی سرزمین کو روندنا بھی تھا۔ پہلی شرط تو پوری ہو گئی مگر دوسری شرط پوری کرنے کے لیے مجھے چین پر حملہ کرنا ہے۔ فریقین خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے بحث و تمیز کے بعد یہ تدبیر نکالی گئی کہ چین کی خاک سے بری ہوئی ایک بوری فتیبہ کے سامنے لا کر بچھائی گئی، جسے پامال کر کے وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ یہ ہے چین کو سرنگوں کرنے والے مسلمان جرنیل فتیبہ کی بہادری کی داستان۔